والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. ترجمہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مایوسی یا مسکنت وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ واپس لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ یہ سارا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور انبیاء کو قتل کرتے ناحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اللہ کی نافرمانی اور اس سے حد سے تجاوز کیا کرتے تھے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ آدھی پڑھ لی تھی نا اصل میں درمیان میں چھوڑنے کی وجہ عرض کر دوں گا تفسیر میں کہ چھوڑی کیوں تھی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت وباؤ کہتے ہیں واپس پلٹ آنا پھر آنا اور پھر واپس لوٹے بغضب من اللہ اللہ کے غصے کے ساتھ ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ کانوا یکفرون وہ انکار کرتے تھے کفر کرتے تھے بآیات اللہ لغوی طور پر تو آیات کو ہی کہتے ہیں لیکن یہاں پر تمام احکام مراد بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا وہ انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا عَصَى يَعْصُو نافرمانی کرنا اور یعتدون حد سے تجاوز کر دینا آگے بڑھ جانا وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے حصہ تفسیر یہ آیت پیچھے اس لیے چھوڑی تھی کہ پچھلے حصے میں آیت کے پچھلے حصے میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمت کا تذکرہ کیا اور پھر بنی اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرایا کہ ہم من و سلوہ نہیں کھائیں گے اور ہمیں کھانے کے لیے دال ساگ دیا جائے اس کا تذکرہ اللہ نے آیت کے ابتدائی حصے میں کیا ان کی ڈیمانڈ کا تذکرہ اللہ نے پہلے حصے میں کیا یہ جو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ انہوں نے بہت سخت الفاظ میں ڈیمانڈ کی کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے کا اور بھی گوشت کے علاوہ کچھ دال ساگ بھی کھلایا جائے اگلا جو حصہ ہے یہاں سے جو آج کا سبق ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر کیا گیا غضب اس کا تذکرہ ہے اللہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ تا قیامت تمہارے لیے ذلت میں نے مقدر کر دی تمہارے اوپر میں نے بڑی نعمتیں کی تھی بڑے احسانات کیے تھے لیکن وہ احسانات اور ان نعمتوں کی تم نے قدر نہیں کی لہذا نہ قدری اور نہ شکری کی وجہ سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ مسکنت اور ذلت یہ تمہارا مقدر بنے گی اب یہودیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے تا قیامت اعلان کر دیا کہ جو کچھ بھی کر لیں تا قیامت یہ عروج پر نہیں آ سکیں گے مفسرین نے لکھا کہ جب دجال آئے گا تو 40 دن تک یہ کنٹرول سنبھالیں گے دنیا اپنے ماتحت کریں گے لیکن جو اللہ والے ہوں گے جن کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود ہوگی وہ ان کے اختیار میں نہیں آئیں گے
وہ ان کے مخالف سے پھر بھی کھڑے ہوں گے، اور ساری طاقتیں ہونے کے باوجود چونکہ دجال کو اللہ رب العالمین پوری پاور دیں گے، تو اس پاور کے ہوتے ہوئے بھی اللہ ان کو ناکام کر دیں گے، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھوں ان کی ذلت دوبارہ ہوگی۔ تب تک اللہ نے فرمایا کہ جب تک دجال آ نہیں جاتا تب تک تمہیں لوگوں کے ہاتھوں ذلیل کیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کے کسی خطے پر مکمل طور پر پرسکون طریقے سے ان کی حکومت نافذ نہیں ہو، یہ ذلیل ہوتے رہے۔ چاہے آج بھی دنیا میں پیسہ سب سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دہریوں کے ہاتھوں اس وقت ذلت اور شرمندگی اور ندامت کا شکار۔ جو اس وقت دنیا میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس وقت وہ لوگ عروج پر ہیں جو کسی مذہب کے فالور نہیں ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، اللہ کے نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، کسی نبی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس وقت وہ پاور میں، اور وہ ان کو بھی دباتے ہیں ساتھ، اگرچہ یہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے ظلم کرتے ہیں۔ غزہ کے اندر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہودی وہاں پر اصل میں آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جہاد کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ یہودی دنیا کے باقی خطوں سے وہاں پر آ کر کے رہے جیسے کرایہ دار رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد ان کے پاس جب پاور طاقت آئی تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو زد و کوب کرنا شروع کیا اور جگہ کے اوپر قبضہ کیا۔ نمبر 2، اس کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مسلمانوں تیاری کرو جہاد کی، تو حالات اور وقت بدلنے کے ساتھ جہاد کی تیاری کی علامات اور اسباب بھی بدلتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تیاری کے لیے گھوڑے تھے، اللہ رب العالمین نے گھوڑے کو حرام کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گھوڑا جنگی جہاد کے لیے استعمال ہونے والی سواری ہے، اور یہ اس وقت کی پراڈو، آپ اس کو ایٹم بم، ایٹم میزائل کہہ سکتے ہیں، یہ اس وقت کی ایسی سواری تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پیچھے نہیں موڑتا تھا، آپ جس راستے اس کو ڈال دیں گے چاہے جنگ کیوں نہ ہو یہ چلا کرتا تھا، تلواریں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اصلی تعلیم حاصل کرنا، میزائل بنانا، اس کے لیے تربیت حاصل کرنا، یہ بھی جہاد کے حصے میں شامل ہے۔ ٹیکنالوجی کے لیے تعلیم حاصل کرنا، جدید جو چیزیں، کیمرہ ہے یا کمپیوٹر ہے، اس طرح جتنی بھی جدید چیزیں ہیں ان کا سیکھنا اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے دین کی دعوت اور دین کا دفاع کروں گا، یہ بھی تیاری جہاد میں شامل ہے۔ تو لہٰذا آج کے زمانے میں اگر آدمی یہ کہے کہ میں تلوار تیز کر کے بیٹھا ہوں اسی سے کام چلے گا، تو اس سے کام نہیں چلے گا، دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے۔ اس بڑے عالم کا قول ہے کہ ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ نماز میں کہاں باندھنے ہیں، ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کیمرہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ امین اونچی کہنی ہے یا آہستہ آواز سے کہنی ہے، جبکہ آپ کا دشمن آپ کے گھر کے اندر آ کر دیکھتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں اور آپ کو ہٹ کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا گھر کے اندر، ابھی ہم سامنے بیٹھے ہیں، بظاہر ایک کیمرہ ہمیں ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن اس موبائل کے اندر بہت سارے اور چیزیں ایسی ہیں جو میری اور آپ کی ریکارڈنگ کر رہی ہیں، ہماری آواز ہر وقت ریکارڈ ہوتی ہے، وہ جب چاہتے ہیں ہماری آواز کو سن سکتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی یہاں پہنچ چکی ہے۔ اور ہم، بات وہی ہے ان کی کہ ہم اختلافی مسائل کے اوپر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پر جہاں اکابر نے چھوڑا تھا، اسی جگہ آج بھی بیٹھے ہیں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہم نے نہیں کی، جبکہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا جہاں بھی ترقی کر رہی ہے اس کے پیچھے آپ اصول دیکھیں گے تو وہ اسلام کے پیدا کرتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو۔ آپ یورپ کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، کسی کی قیمتی چیز روڈ پہ پڑی ہے تو کوئی نہیں اٹھائے۔ آج موجودہ صورتحال یہ ہے، وہ نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے کہ اب کوئی پڑوسی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو گاڑی کھڑی کرے گا تو سامنے والے کو پہلے پوچھے گا کہ میں گاڑی کھڑی کرنے لگا ہوں یہاں تو آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، یا میں نے اپنے لان سے کٹنگ کروانی ہے، گھاس کاٹنا ہے یا کوئی بھی چیز کاٹنی ہے تو کاٹوں یا نہ کاٹوں۔ بنیادی طور پر یہ اصول میرے لیے تھے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں فقط کہ کچھ عبادات کر لیں وہ کافی ہے، بقیہ دھوکہ دیں، چوری کریں، جھوٹ بولیں، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں۔
حالانکہ یہ غلط ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ بنیادی طور پر پورے کا پورا اسلام یہ ہے کہ ہم جہاں عبادات کا خیال رکھتے ہیں وہاں معاملات کا خیال بھی رکھیں، وہاں پر آگے بڑھنے کے لیے بھی سوچیں کہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے اصل بعض دفعہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں قرآن کی آیت ٹھیک نہیں ہے، مثلا یہ آیت ہے ضربت علیہم الذلہ، یہ 15ویں پارے میں آپ پڑھیں گے جاء الحق وزہق الباطل، آدمی کہتا ہے قرآن کہتا ہے باطل غالب ہوگا، یہاں کہتے ہیں یہودی مغلوب ہوں گے، یہودیوں کے اوپر ذلت ہوگی، جبکہ یہودی اٹھ کے ہمیں مار رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں۔ دنیا میں یہی چل رہا ہے نا، آنکھوں سے یہی مشاہدہ نظر آ رہا ہے، ہر جگہ پر مسلمان مغلوب ہیں، باطل غالب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عملی طور پر اسلام کو اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا۔ جب تک عملی طور پر اسلام ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، غلبہ بھی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے مقدر کر دی ہے یہودیوں کے ذلت اور پریشانی، ناکامی، اور اللہ نے کہا جب یہ واپس لوٹے وہاں سے پیچھے آئے وباءوا بغضب من اللہ، تو اللہ کے غصے کے، اور اللہ نے ساتھ سبب بھی بیان کرنا ہے کہ میری کوئی دشمنی نہیں ہے تمہارے ساتھ، یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ تم اللہ کے احکام کی، ترجمہ میں نے کیا تھا آیات کا احکام کے ساتھ، کہ تم اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اور آپ غور کریں نا کہ ہم اگر کچھ آیات کو مانتے ہیں تو یہودیوں کی طرح کچھ آیات کو نہیں بھی مانتے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، قرآن کہتا ہے دھوکہ نہ دو، قرآن کہتا ہے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ دو، تو یہ آیات میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، سب مسلمانوں کے لیے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہم بھی تو اسی زمرے میں نہیں آتے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ نے ذلت مقدر بنا دی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ آج ہم بھی اللہ والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو اہل علم ہیں، اللہ والے، ہم سمجھتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی سمجھ، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، جیسے کہ وہ انبیاء، چونکہ آج کے زمانے میں نبی نے نہیں آنا، آپ علیہ السلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نہ معلوم نبی ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اگر بالفرض، پہلی بات ہے ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہو جاتا تو آج کے مسلمانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو حالات ہیں وہ بڑے ناساز قسم کے، لہٰذا اللہ والوں کو بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو اللہ کر رہے ہیں یا آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں تو کوئی ایسا آدمی ہو جو دوسرے کو کوشش کرتا ہو کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو جس کو نہیں پہنچتی ہوتی نا وہ سمجھتا ہے سادہ آدمی ہے، جی وہ آگے سے کیا کہتا ہے یہ سادہ آدمی ہے، حالانکہ وہ سادہ نہیں ہے، وہ قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی پیروی کر رہا ہے کہ میرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بہرحال ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اللہ فرماتے ہیں سارا اس لیے ہے کہ یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے یہ بھی تھوڑا سا سمجھنے کے لائق ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تذکرہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین کفروا، کہ ایمان والے اور نہ ماننے والے اور یہودی اور نصرانی یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اس آیت کا معنی کیا ہے یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک